بعض دفعہ مجھے بچپن سے شوق تھا مرغوب غذائیں کھانے کا. آلو کی بھجیا پکی ہوئی ہوتی تھی بعض دفعہ گھر میں, اور مولی کی پتہ نہیں پتے بعض دفعہ ہماری اماں کو بڑا شوق تھا. ہمیں نوالا حلق سے ہی نہیں اترتا تھا, ہمیں نہیں یاد پڑتا. ہماری اماں نے کہا چل تمہارے لیے میں یہ کر لیتی ہوں, یہ کھانا پڑے گا آپ کو. گھر میں کیا ہے, یہی پک. تو اب ہم نہیں غصہ کر سکتے تھے. ہماری اماں چمٹا دکھاتی تھی, چمٹا یہ لگے گا, لگاتی نہیں تھی لیکن ڈراتی تھی. اور جب ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے والد صاحب بھی وہی کھا رہے ہیں, ہم سوچتے تھے ہمارا باپ بھی یہ کھا رہا ہے تو تیرے باپ کو بھی یہ کھانا پڑے گا. اور یہ ذہن میں رکھو, یہ جو خواتین پریشان ہوتی ہیں ایکچولی بچے کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہو رہی, بچہ ایکچولی وہ جو آلو کی بھجیا پکی ہے وہ کھا نہیں رہا, تو ایکچولی اس سے منرلز کی کمی, بچے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے کھانا پینا جتنا بنا لیا لوگوں نے. بڑھے گا وہ, اس کا باپ بھی بڑھے گا. یہ جو قد بڑھتا ہے نا, ڈاکٹروں سے ہم نے پوچھا ہے, کہتے ہیں بھائی یہ جس کا بڑھنا ہے نا اس کو کم کھلاؤ گے تو بھی جائے گا وہ اوپر. جس کا نہیں بڑھنا نا, جس کے باپ دادے ہی سارے چھوٹے چھوٹے سے ہوں, تو جینز میں ہی اس کے قد نہیں ہے, تو اس کو آپ کتنے بھی پراٹھے کھلا دو, مرغیاں کھلا دو, دودھ پلا دو, وہ اس کا باپ نہیں بڑھا تو یہ کہاں سے بڑھے گا. سمجھتے ہو, اکثر بتاتا ہوں نا, ایک آدمی نے ایک چھوٹے سے قد کی خاتون سے شادی کر لی تو بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے تھے. تو وہ خاتون کھلا رہی ہیں بچوں کو, بیٹا کھا لو بڑے ہو جاؤ گے. کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اور چھوٹے ہوں گے. ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں, یہ اتنے کے اتنے ہی ہیں. تو یہ نا بچوں کے کھانے پینے کو زیادہ سروں پہ مسلط مت کیا کرو. کچھ نہیں ہوتا, اچھا کھلاؤ بھلے تھوڑا کھائیں. آج تھوڑا کھائیں گے بھوکے رہیں گے, اگلے ٹائم پہ خود ہی چھین چھین کے کھائے گا پھر وہ. تو یہ بازاری چیزیں نہیں کھانے دو بس بچوں کو. جتنی بازاری چیزیں ہیں نا, میں نے تو تجربے کیے ہیں بچوں کے اوپر, اپنے ہی بچوں پہ. جب بازاری چیز کھلائی بیمار ہوئے, اور بچا کے رکھا فٹ فاٹ. اچھا میرا ایک بیان تھا, اس کی میں وضاحت کر دوں. میرا ایک بیان تھا, اس میں نے یہ بتایا کہ میں نے اپنے 2 بچوں پہ 6 مہینے تجربہ کیا ہے. 6 مہینے تک میں نے ان کو بازار کی کوئی چیز نہیں کھانے دی. گھر میں دیسی گھی پہ روٹی چینی, دیسی گھی اور روٹی کھلاتا تھا, اور دودھ اور انڈا. 6 مہینے انہوں نے گزارے. میرا خیال ہے 3 یا 4 سال کی ایج تھی ان کی. ایک کی 4 سال ہوگی, ایک کی 3 سال ہوگی, ایک کی 4.5 سال ہوگی, اس طرح سے. پوری سردیاں آ کے گزری ہیں, ایک چھینک بھی نہیں آئی. ورنہ سردیاں آتے ہی بچے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا. صرف کیا کھلایا ہے, دودھ, دیسی گھی, روٹی, چینی اور ہاف بوائل انڈا. بہترین تھے. اچھا جیسے ہی 6 مہینے گزرے ہیں, یعنی سردیاں آ کے بھی گزر گئی ہیں, ایک دن ہلکی سی کھانسی ہلکی سی ہوئی ہے, تو یہ بنفشہ شہتوت گرم پانی میں ڈال کے 1 چمچ پلا دیا ان کو. وہ اس کے بعد وہ بھی نہیں ہوئی رات کو سونے سے پہلے نا. بہترین 6 مہینے گزارے انہوں نے, کوئی بیماری نہیں, کوئی چھینک نہیں, کچھ بھی نہیں. 6 مہینے کے بعد کیا ہوا ہے کہ کوئی ریلیٹو آئے, انہوں نے بسکٹ کھلا دیے, اور اسی کے بعد طبیعت خراب ہو گئی. پہلے تو پیٹ خراب ہوا, پھر کسی نے کولڈ ڈرنک پلا دی, پھر یہ ہوا, پھر وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو بچوں کی صحت کا مسئلہ ہے نا, گھر کی چیزیں کھلاؤ گے تو ایک دم بہترین صحت رہے گی. اچھا اس پہ میرے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ لو بھائی مفتی صاحب چینی کھلا رہے ہیں بچے کو. چینی کون سی کوئی نیچرل ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی ہم چینی کھلائیں, چینی تو خود نقصان دہ ہے. تو یاد رکھیں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ چینی بہت فائدہ مند چیز ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ایک نقصان دہ چیز ہم نے کھلائی, پھر بھی نقصان نہیں ہوا, باقی بھی نقصان دہ چیزوں سے بچا لیا. ورنہ بہتر تو یہ کہ چینی نہ کھلائیں آپ. چینی کون سی کوئی آب زمزم تو دھلی ہوئی مخلوق ہے؟ نہیں آ رہی مولانا سب, ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. بھائی چینی جو ہے نا, چینی وہ خود بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن ایک غلط چیز بھی کھلا دی, 20 غلط چیزوں سے بچا لیا, تو بھی اس کی اتنی برکتیں نظر آئی ہیں. تو اگر آپ اس سے بھی بچا لیں تو نور النارو, شہد کھلا دیں, گڑ کھلا دیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بچوں کی لیکن کنٹرول کرنا پڑتا ہے. بچے کو بڑا اور زیادہ عرصہ نہیں, تھوڑے دن تک کنٹرول کرو گے تو پھر وہ عادی ہو جائے گا.